ہم میں کتنے لوگ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں اور اندر خانے طاقت نہیں ہوتی ان کے پاس، روحانی قوت نہیں ہوتی، ہر چیز یا سلب ہو چکی ہوتی ہے یا ان کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کو بھی اگر قوتیں چاہیے تو یہیں سے تو ملیں گی۔ وہ لوگ، وہ بزرگان اعظام جن کا روحانی قبض ہو جاتا ہے، وہ قبض سے چھٹکارا حاصل کرنے چاہیں تو ان کے لیے بھی تو یہی محفلیں ہیں۔ ان محفلوں میں آئے تب جا کے کام چلتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں آج کس حساب سے عرض کر رہا تھا کہ جب میرا دل بہت سکین ہو جاتا ہے، میرا ذہن کام نہیں کرتا تو میں نعت سنتا ہوں۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو لاہور میں ہے، یا یہاں ایک بچہ ہے، ان کو بلا کے تنہا 2-3-4-10 دن نعت سن لیتا ہوں، 2-3 نعتیں سن لیتا ہوں، میرا دل کھل جاتا ہے، میرا ذہن کھل جاتا ہے، میں بالکل نارمل ہو جاتا ہوں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہمارے اندر جو تالے لگے تھے، زنگ لگ گیا تھا میرے اندر، یہ اچانک کھولنے کے لیے مجھے نعت سننی پڑی، سرکار کی منقبت سننی پڑی، سرکار کے متعلق مجھے باتیں کرنی پڑی، مجھے ان کی کتابیں پڑھنی پڑی، زیادہ تر رویا، رونے سے سب کام سیدھے ہو گئے۔ رونے سے کام سیدھے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ دل و جان سے میرا جو تعلق ان سے قائم ہوا، اس تعلق کی بدولت اللہ پاک نے مجھے رہا فرما دی۔ تو اس کا آپ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کسی بھی مرشد کے پاس جائیں، کسی شیخ کے پاس جائیں، کیا فرماتا ہے؟ یہ پڑھو، یہ پڑھتے رہو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ ہے، یہ سب کام کرنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے، ہم درود پڑھنے سے یا توبہ استغفار کرنے سے ہم اپنی نسبتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم اپنی نسبت جو اللہ پاک سے ہے، اپنی نسبت جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جنہوں نے بتایا ہمیں شیوخ ہیں، ان کا طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تو ہماری نسبتیں وہاں مضبوط ہوتی ہیں، ہمارا تعلق وہاں ہوتا ہے۔ جب تعلق قائم ہو گیا تو انہوں نے ہمارا ذکر بھی شروع کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مجالس میں ہمارا ذکر شروع کر دیا، اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی مجالس میں ہمارا ذکر شروع کر دیا۔ جب ان پاک لبوں سے ہمارا نام نکلے گا تو ہمارے اندر کون سے شیطان رہ جائے گا، ہمارے اندر کون سی بیماری رہ جائے گی، اور ہمارے لیے کون سی ایسی چیزیں جو نہیں ہمیں حاصل ہوگی، اور کس چیز کی تمنا رہ جائے گی۔ جب آپ کا ذکر اللہ پاک یوں فرمائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفلوں میں آپ کا ذکر فرمائے، تو پھر باقی تمنا کیا رہ گئی آپ کو؟ یہی تو حاصل تمنا ہے، حاصل زندگی ہے تو یہی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، ہمارا ذکر سرکار کر دیں، وہ اپنے غلاموں میں ہمارا نام لکھ لیں، اللہ پاک ہمارا ذکر یوں فرما لے کہ یہ میرا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ محفل ہمیں یہی کچھ دیتی ہے، ان محفلوں سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ ہمیں جو کچھ چاہیے وہ یہ چاہیے کہ ہماری زندگیاں کیسے سنوریں گی، ہماری زندگیاں کیسے سنوریں گی، ہم عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے، ہم آج کل کی جو پریشان حال زندگی ہے، اکنامیکل کنڈیشن جو ہے ہماری، سوشل کنڈیشن جو ہماری، ان سے چھٹکارا کیسے ملے گا ہمیں؟ ہمارے پاس کوئی مداوع نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ نسخہ استعمال کریں اور ہمارا یہ کام ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کوئی بھی پریشان حال آدمی ہو جس کو گھریلو پریشانیاں، اسے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں اسے 1 لاکھ روپے دے دوں، میں اسے 10 لاکھ روپے دے دوں، کیا ان 10 لاکھ روپے سے وہ بندہ گھریلو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا؟ قطعی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں اسے کہوں کہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے قرآن پاک میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کا مفہوم سمجھا دوں، اور وہ مسجد میں چلا گیا یا کسی مرشد کے پاس چلا گیا، کسی شیخ کے پاس چلا گیا، کسی بھی ولی کے پاس چلے گیا اور اس کی صحبت اختیار کر لی اور اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو کیسا اطمینان قلبی عطا ہو جائے گا اس کو، جو لاکھوں روپیہ اسے نہ دے سکے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو کلیہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کے تحت ہم شاد بات ہو گئے، شاد کام ہو گئے، اطمینان قلبی مل گیا۔ اب بھوکے رہے،
ہما بسے یا بوم بسے، ہمیں اس سے کیا، ہما رہے یا بوم بسے، اسے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق تو یہ ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ آیا نہیں آیا نہیں آیا، کسی نے کھایا کھایا نہیں کھایا نہیں کھایا، گھر میں کچھ ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ مثال موجود ہے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہی اطمینان قلبی ہے، یہی اطمینان قلبی ہے۔ اگر اطمینان قلبی نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھا تھا، جنہوں نے فرمایا کہ ہم آدھا کچھ چھوڑ آئے ہیں، آدھا آپ کے لیے لے آئے ہیں۔ نہیں، اگر اطمینان قلبی کے لیے کچھ کرنا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے تو پھر کلو ہم منانا ہے، ہر چیز تو نہیں کی ہے۔ اس جسم میں، آپ جسم میں کون سی چیز ہے جو آپ کی ہے؟ اس جسم میں حالانکہ آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن اس جسم میں کون سی چیز ہے جو آپ کی، کون سی چیز ہے جو آپ اپنے پاس الگ چلیں گے؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں ہماری روح کیا ہے، ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں کہ ہم زندگی کیا سے ملتی ہے، ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں کہ میں بول جو رہا ہوں کیسے بول رہا ہوں، ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں ہے جو رزق ہم لا رہے ہیں کیا ہمارے لیے حلال ہے، شرعی ہے، نقصان دہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم جو فقراء ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، درویش ہیں، ہر چیز نہیں کھاتے ہیں، ہر گھر سے نہیں کھاتے ہیں، ہر جگہ سے نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ان کو اللہ پاک نے یہ اتنی کفالت عطا کی ہوئی ہے کہ اس سے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے یہ کھانے سے مجھے تکلیف کیا ہوگی۔ سرکار مخدوم باغی حضور جن کے ہم غلام ہیں، اشرفی ہیں، انہوں نے فقیروں کی 8 قسمیں بتائیں۔ آخر میں 7ویں قسم درویش کی ہے، 7ویں قسم درویش کی ہے اور 8ویں قسم فقیر۔ اور وہ فرماتے ہیں، میں 5 قسموں کو نہیں لے رہا ہوں، 7ویں قسم کو لے رہا ہوں بتانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ 7ویں قسم درویش کی ہے، 7ویں قسم فقراء میں جو ہے وہ درویش کی ہے، اور درویش کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس کے تن پر کپڑا ہو۔ درویش وہ ہے جس کا تن ڈھکا ہوا ہو، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، کھانے کو اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن ستر پوشی ہو، وہ مانگ سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت 1 روٹی کی ہے یا آدھی روٹی کی ہے اور اسے 2 روٹیاں مل گئیں تو سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ دونوں روٹیاں اس کے لیے حرام ہیں۔ اس درویش کے لیے یہ نہیں کہ اسے آدھی روٹی کھانی تھی، آدھی روٹی اب کھا لے گا، آدھی روٹی کل کھا لے گا، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ درویش کو وہ دونوں روٹیاں، 1 روٹی حرام ہے جب تک اپنے ضرورت سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راہ پہ قربان نہ کر دے، اس دوسرے فقیر کو نہ دے دے، اور جب تک وہ نہیں لے گا وہ جتنا رزق اس کے پاس ہے اس پر حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ کھائے گا تو حرام ہوگا جب تک کہ اس کی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی مال اس کے پاس آیا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں فقراء کو نہ دے دے۔ یہ درویش کی صفت فرمائی آپ نے، اور فقیر کی صفت یہ فرمائی کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی صفت یہ ہے، سختی اس پر یہ ہے کہ فقیر بنا کے اب وہ مانگ بھی نہیں سکتا۔ درویش مانگ سکتا ہے، فقیر تو مانگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو اسے کھلائے، اگر نہ چاہے اللہ تو کچھ نہیں کھائے گا۔ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کھا نہیں سکتا۔ تو آپ کے یہاں سے کیا کھائے گا وہ کس طرح سے کھائے گا؟ جب آپ کے یہاں وہ فقیر کھا لے گا تو یہ تو اس کی موت۔ اللہ پاک کا اگر فقیر ہے تو جو اللہ کا حسن ہے اس کے اندر جانا ہوگا، جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ قانون یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ یوں نہیں اٹھا سکتا، سب کچھ تو وہ ہے۔ وہ ایک بزرگ جب بادشاہ وقت تھے، جب ان کا بچہ 15 سال کا ہوگا جن کو انہیں چھوڑ دیا تھا، وہ ان کی بیگم حرم پاک میں آئے، خوب گلے ملے، اچھی طرح گلے ملے، ندائے خداوندی آئی کہ بندہ خدا محبت مجھ سے ہے، گلے اس کو لگاتے ہیں، فوراً عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ معاف کر دیجئے، ختم کر دیجئے، بچہ گرا اور مر گیا۔ حرم کا واقعہ ہے، حرم شریف کا واقعہ ہے۔ اللہ کو بھی یہ سب چیزیں، رقابت وہاں بھی ہے، وہ رقیب بھی ہے، لیکن حسن ہے اس میں،
رقابت دنیا والی نہیں ہے. اگر رقیب ہے وہ تو حسن ہے اس کے مزاج کا یہ حسن ہے. فقیر کو اس حسن میں نہانا پڑے گا اور یہی اس کا جشن ہے. جب تک کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت نہیں چلتا وہ فقیر نہیں, وہ درویش نہیں ہے. یہ درویشوں کی محفل ہے, یہ فقیروں کی محفل ہے, اور یہ ان کی محفل ہے جو درویش بناتے ہیں, جو فقیر بناتے ہیں. جو فقیر بناتے ہیں, جو صفات فقیری درویشی باندھتے ہیں, ان کا عالم کیا ہوگا, ان کا اپنا عالم کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ نہیں سمجھ سکتے. جب ہم سمجھ نہیں سکتے, جب وہاں تک پہنچ نہیں ہے ہماری, علم نہیں ہے ہمارے پاس, زیادہ راہ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی لے جانے والا نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو پھر یہ محفل ہی کافی ہے. پھر ایسی محفلیں ہی ہماری بود و باش کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے کافی. ہم اگر لاہور نہیں جا سکتے, ہم اگر اجمیر شریف نہیں جا سکتے, ہم بغداد شریف نہیں جا سکتے, ہم مدینہ پاک نہیں جا سکتے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کی یاد میں محفل منعقد کر کے روتے ہیں. اگر وہ چاہ لیں تو بلا لیتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو بنائیں گے, اگر وہ نہ چاہے